السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الرعد کی آیت نمبر 16 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 17 سے انشاءاللہ آج ہمارے سبق کا آغاز ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد۔ انزل من السماء ماء، اس نے نازل کیا آسمان سے کچھ پانی، فسالت اودیۃ بقدرها، تو پس بہہ نکلی وادیاں یا پانی بہنے کی جگہیں یا نالے اپنی قدر سے زیادہ، یعنی اپنی سائڈوں سے چھلک گئیں۔ فاحتمل السیل زبدا رابیا، اور اٹھا لیا اس سیلاب نے، اس بہتے پانی نے بہت زیادہ جھاگ کو۔ ومما یوقدون علیہ فی النار، اور اس میں سے بھی جو وہ جلاتے ہیں آگ میں، ابتغاء حلیۃ، زیور بنانے کے لیے، او متاع، یا ضرورت کی چیزیں بنانے کے لیے، زبد مثلو، اسی کے مانند اس پر بھی جھاگ۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اس طرح سے اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے حق اور باطل کی۔ فاما الزبد، تو پس جو جھاگ ہے، فیذهب جفاء، وہ تو بیکار چلی جاتی ہے۔
وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جب کہ جو لوگوں کے نفع کی چیز ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات کو پر لبیک کہا، اس کو قبول کر لیا، الحسنہ، ان کے لیے اچھائی ہے۔ والذین لم یستجیبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو نہیں قبول کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے ہو جو کچھ ہے زمین کے اندر، ومثلہ معہ، اور اس جیسا ساتھ میں، لفتدوا بھی، تو وہ اس کے ساتھ بھی فدیہ دیں گے۔ اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ، ان کا انجام جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ بڑی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ گزشتہ آیت میں ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا رب اللہ ہے، اور اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ تم اللہ کے سوا اوروں کو اللہ کا شریک بناتے ہو، تو کیا جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو وہ اپنے بھی نفع اور نقصان کے کچھ مالک ہیں؟ تمہارے نزدیک نابینا اور بینا برابر نہیں، اور اسی طرح اندھیرا اور اجالا برابر نہیں، تو خالق اور مخلوق کیسے برابر ہو گئے؟ نفع اور نقصان کا مالک اور جو کچھ اپنا فائدہ بھی نہیں کر سکتا، وہ دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور کیا ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے جس کی وجہ سے ان پر خالق متشابہ ہو گیا، گڈمٹ ہو گئی ہے بات ان کے لیے؟ تو اللہ نے فرمایا اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ اکیلا ایک ہے اور بڑا زبردست غالب ہے۔ اب فرمایا کہ اس نے آسمان سے بارش نازل کی اور کچھ پانی نازل کیا، یعنی کہ سارا پانی نازل، ما ان یہاں پہ جو تنوین ہے یہ تبعیض کے لیے، بعض کے لیے، یعنی تھوڑا پانی، کچھ پانی نازل کیا۔ ایک دم سے سارا آ جائے تو سیلاب ہی آ جائے۔ اب فرمایا اس بارش کے نازل ہونے کی وجہ سے پانی اکٹھا ہوا، اور پانی کے بہنے کی جو جگہ ہے، جو نالے ہیں، جو وادیاں ہیں، ان میں پانی اپنا جو ان کے بہنے کا رستہ تھا اس کی سائڈوں سے بھی چھلک پڑا، اتنا تیز پانی آیا۔ اودیہ وادی کی جمع ہے، وادی اسی لیے کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے وہ پانی کے گزرنے کی جگہ ہوتی ہے، اس لیے عام طور پر دو پہاڑیوں کے درمیان کی جو جگہ ہوتی ہے اس کو وادی کہہ دیتے ہیں، وگرنہ لغتاً عربی زبان میں وادی کہتے ہیں پانی کا جو گزرنے کا گزرگاہ ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی یہ نالا ہے، برساتی نالا ہے، اس طرح پانی کا جو نالا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ بقدرہا، اپنی پوری مقدار کے ساتھ جو ہے وہ بہہ گیا۔ اور معلوم ہے جب بہت تیز اس طرح پانی کا نالا آئے، برساتی نالا آ جائے، تو اس کے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے ایک اس کے اندر چھلکاؤ ہوتا ہے، اور وہ پتھروں سے آ کے ٹکراتا ہے، دیواروں سے ادھر ادھر اپنے رستوں کی ارد گرد چیزیں جو ہے اس سے ٹکراتا ہے، تو پانی ٹکرانے کی وجہ سے اس کے اوپر جھاگ آنا شروع ہو جاتی۔ اسی طرح جب پانی پیچھے سے تیز آتا ہے تو بہت عرصہ جب پانی نہیں آیا ہوتا تو وہ جو خشک نالے ہوتے ہیں ان میں مٹی، پتھر، درخت، پتے، بہت کچھ جمع ہو جاتا، اور تیز پانی آنے کی وجہ سے وہ پانی اس سارے گند کو، خسے خاشاک کو دھو کر اپنے ساتھ آگے لے جاتا ہے۔ تو اب یہ جو جھاگ پانی کے اوپر ہوتی ہے، جو بظاہر دکھنے میں بڑی ہوتی ہے، اس کے اوپر جھاگ کے ساتھ خس و خاشاک، پتوں کا ڈھیر، مٹی کا ڈھیر، سارا کچھ ہوتا ہے۔ یا آپ نے ابھی پچھلے سال جو سیلاب آیا، یہ پہاڑی علاقوں سے جب وہ گزر رہا تھا تو اس میں دیکھا کہ شروع میں تو وہ سارا لگتا ہے کہ پتھروں کا ایک سیلاب اور مٹی اور گارے کا اور گند کا ایک سیلاب ہے، لیکن وہ پانی اس کو چلا رہا تھا، اس کے بعد پانی اس پر غالب آ جاتا، اور وہ جو پانی ہے جو کی جھاگ اور یہ خس و خاشاک یہ اوپر رہ جاتے اور پانی نیچلی سطح پر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا جس طرح سے وہ کسی زیور کو بنانے کے لیے آگ پر چیز کو پکاتے ہیں، جیسے سونے کو یا چاندی کو یا تانبے کو یا کسی بھی اور دھات کو، اس سے کچھ اپنی مطلب کا برتن بنانے کے لیے یا زیور بنانے کے لیے اس کو پہلے پگھلانا پڑتا ہے، تو جب اس کو پگھلاتے ہیں تو اس کی بھی ایک تلچھٹ سی ہوتی ہے جو اس کے اوپر آ جاتی ہے، اس کے بھی اندر جو مکسنگ ہوتی ہے، وہ جو گند ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے، اور باقی جو اصلی
مال ہوتا ہے، اصلی سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بھی بیان فرماتا کہ حق بسا اوقات غالب آتا ہوا نظر آتا ہے، اوپر آ جاتا ہے، اور دکھنے میں وہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ باطل جو ہے نا یہ غالب ہو گیا ہے، گند غالب ہو گیا ہے، اور حق جو ہوتا ہے وہ اس کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے کہ اس جھاگ، اس غالب آئی ہوئی چیز کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، فَيَذْهَبُ جُفَاءً، یہ بیکار چلا جاتا ہے، وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اور جو لوگوں کے نفع کی چیز ہے وہ زمین میں باقی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وقتی طور پر جیسا کہ آج کل ہے باطل غالب نظر آ رہا ہے، اس کی ظاہری دکھاوٹ بہت بڑی ہے، دکھلاوے میں بہت جو ہے نا وسیع اور عریض ہے، اور وہ اہل ایمان کو اور اہل حق کو دبا رہا ہے اور ایسے کر رہا ہے اور ویسے کر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ زمین کے اندر پائیدار بھی ہوگا، یہ وقتی بات ہے۔ یہ اس کی جس طرح سمندری خس و خاشاک کا ایک جمگٹا ہوتا ہے، یہ وہ ہے جس وقت ساری ایک جگہ پر بات پہنچے گی اور وہاں پر زمین اپنے پانی کو جذب کر لے گی تو یہ خس و خاشاک گند کی طرح پڑا ہوگا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی کہ کوئی کہے کہ یار یہ بھی کوئی قیمتی چیز ہے آؤ اٹھاتے ہیں، نہیں، بیکار پڑا ہوا گند مند اور وہیں پہ گل سڑ کر وہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح باطل بھی اپنے وقت کے ساتھ اپنی ہی موت بر جاتا ہے۔ اس لیے ظاہری طور پر کچھ عرصے کے لیے باطل کی اٹھان اور اس کی جھاگ کی مانند کی جو ایک دکھاوٹ ہوتی ہے اس کو دیکھ کر متاثر نہیں ہو جانا چاہیے، اس کو دیکھ کر اس کے پیچھے ہی نہیں چل پڑنا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کذالک یضرب اللہ الامثال، اللہ اس طرح مثالیں دے دے کر تمہارے سامنے بات کو واضح کرتا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ وقتی طور پر اگر کچھ معاملہ چل رہا ہے تو یہ امتحان ہے، اور جلد اللہ رب العزت جو ہے وہ اہل ایمان کو تقویت عطا فرما دے گا۔ اور جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت اہل ایمان کی کیفیت ایسی ہی تھی کہ مشرکین مکہ اور باقی لوگ غالب تھے اور مسلمان جو ہے وہ پیچھے ہوئے تھے، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اللہ رب العزت نے مدینہ میں اہل ایمان کو ثابت قدم کر دیا، اور وہ سارے جو مل کر آ کر بھی غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنا چاہتے تھے، خس و خاشاک کی طرح ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے اور کوئی ان کے پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو اسی طرح ہوگا انشاءاللہ العزیز، صرف ثابت قدمی اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی، اور بسا اوقات انسان کی پوری زندگی اسی کام پہ لگ جاتی۔ تاریخ کا ورقہ تو 100 200 سال 300 سال کو کچھ نہیں پوچھتا، اس لیے یہ جو آج کفر کی بڑی اٹھان ہے اس کی بھی کوئی تاریخ ہزاروں سال کی تو نہیں ہے، اس کی تاریخ بھی کوئی 150 200 سال کی ہی ہے۔ اس لیے اس طرف بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بسا اوقات ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ بڑا مایوس سا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جس نے سن 2005 کے بعد آنکھ کھولی ہے نا وہ تھوڑا سا اس معاملے میں پریشان سا ہے کہ مسلمانوں کو ساری طرف مار پڑتے ہی اس نے دیکھا، اس نے کوئی اچھا ٹائم دیکھا ہی نہیں، اس لیے وہ تھوڑا سا مایوس بھی ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم مسلمان کیا ہیں اور ہماری کیا حالت ہے اور کیا ہے یہ امتحان۔ ٹھیک ہے، اس میں بہت زیادہ کردار مسلمانوں کی اپنی کمزوری کا ہے، اور اللہ رب العزت نے جو اصول اور ضابطے بتلائے ہیں اس پر عمل نہ کرنے کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ نہیں ہے کہ آپ کفر سے متاثر ہو جائیں۔ ان کے پاس متاثر ہونے کو ہے کچھ نہیں، یعنی بے بسا اوقات یہ سوچتا ہوں کہ انسان اگر گہرائی سے بغیر تعصب کے آنکھیں کھول کر بھی دیکھے تو ان کے پاس کیا ہے جس سے بندہ متاثر؟ خاندانی نظام ان کا برباد ہے، اخلاقیات ان کے برباد ہیں، کردار نام کی کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ زندگی میں ہے کیا ہے جس پر بندہ فخر کرے کہ ہاں یہ بندہ اس جیسا بننے کی کوشش کرے یا یہ طرز زندگی اختیار کر لے؟ کچھ بھی تو نہیں، ہر طرف سے مایوسی اور ایک وبال کی زندگی ہے والعیاذ باللہ۔ لیکن بات یہ ہے سمجھ اس کو آتی ہے جو اس کو اس نظر سے دیکھے، وگرنہ زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان چیزوں کو مزین کر دیا ہوا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ظاہری چکا چوند، اونچی بلڈنگیں، انفراسٹرکچر، سہولیات کا ہونا یہ انسان کے اندر اطمینان اور سکون اور خوشحالی لے آتا ہے۔ ایسا نہیں، انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرابوں میں غرق ہو کر، نشوں میں غرق ہو کر اپنی زندگیاں بتانے والے بھی دنیا کے مطمئن ترین اور آسائش سے بھرے ہوئے ملکوں کے اندر بھی سب سے زیادہ کاروبار ان کمپنیوں کا ہے جہاں پر لوگ اپنی موت کے لیے آخری رسومات کے لیے آتے ہیں کہ جی ہمیں ٹیکہ لگا کر موت دے دی جائے اور ہماری آخری رسومات ادا کی جائیں۔ سوئٹزرلینڈ ہو جائے یا جاپان ہو جائے، یہ دنیا کے
اس وقت ٹاپ کے ملک ہیں ان لوگوں کی آسائش کے حساب سے، لیکن وہاں یہ قانون موجود ہے کہ بندہ جب چاہے جا کے اپنی زندگی ختم کر لے. کیوں کر لے؟ اگر اتنی حسین ہے، اتنی اچھی ہے، اتنی اطمینان والی ہے، تو بندہ کیوں اس سے رخ موڑنا چاہتا ہے؟ موڑنا چاہتا ہے. اور یہ حقیقت ہے. اس لیے کہ جب ایمان نہ ہو تو انسان اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے، اور بالآخر وہ درخت جس کو دیمک کھا چکا ہو وہ کسی ہوا کا ہی منتظر ہوتا ہے کہ بس کبھی گرے کہ کبھی گرے، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا للذین استجابوا لربہم الحسنی. تو ان باتوں کو سمجھ کر جو اللہ کے سامنے لبیک کہیں، اللہ کی بات کو مان لیں، سر تسلیم خم کر دیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اچھا بدلہ ہے. حسنہ، بڑا حسین بدلہ ہے، بڑا اچھا بدلہ ہے. وہ نہیں کہ جیسا انہوں نے کیا ویسا بدلہ ہے. اس لیے کہ ہمارے اعمال تو سارے ہی کمی کوتاہی بھلے، ہم کتنا بھی اچھا کر لیں ویسا تو نہیں کر سکتے جیسا اللہ کا حق ادا کرنا. تو ہمارے اعمال کمزور ہی کیوں نہ ہوں، اللہ نے وعدہ کیا ہے تم اللہ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر کے آؤ، اس میں جتنی بھی کمزوری ہوگی بدلہ اللہ اچھا ہی دے گا، بدلہ اللہ اچھا ہی دے گا. اور جو اللہ کی بات مان کر نہیں آئیں گے، قیامت کو اگر ان کے پاس پوری دنیا اور اس جیسا اور بھی ہو جائے، وہ سب دے کر وہ چاہیں گے کہ ہمیں فدیے کے طور پر یہ سب دے دیں اور آج ہماری جان چھوٹ جائے. اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے، دنیا میں ساری لڑائی تو اس مال متا کے پیچھے ہی ہے نا. دنیا میں ایمان قبول نہ کرنا اس دنیاوی آسائش کے پیچھے ہی ہے. اور کسی کے پاس بھی اس دنیا کی ساری نعمتیں نہیں ہیں، اور اگر دنیا کی بہت سی نعمتیں بھی ہوں تو وہ استعمال کرنے کے قابل نہیں. بیک وقت انسان کیا استعمال کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایک وقت میں اپنے منہ کے حجم کے مطابق ہی وہ منہ میں ٹھوس سکتا ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ٹھوس سکتا. یہی انسان کی باقی کل چیزوں کی حیثیت. اگر آپ کے سامنے ایک بہت بڑا دسترخوان لگا دیا جائے، اس پہ انواع و اقسام کے کھانے رکھ دیے جائیں، تو بھائی وہ سارے بیک وقت تو منہ میں نہیں ڈالے جا سکتے، اور نہ ہی اس وقت سارا بیٹھ کر کھایا جا سکتا ہے، بلکہ اس وقت کیا پورے دن میں بھی بیٹھ کے وہ سارا دسترخوان ختم نہیں ہو سکتا. تو دنیا کے مال کی تو یہی حیثیت ہے، باقی سب چیزوں کی بھی یہی حیثیت ہے. تو اس کے پیچھے ہی بندہ لڑ رہا ہے، لقمے دو لقمے کے پیچھے ہی، گھونٹ دو گھونٹ کے پیچھے ہی بندہ لڑ رہا ہے، اور اس سے اوپر کوئی حقیقت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت واضح کر دی تھی. آپ نے فرمایا تھا انسان کہتا مالی مالی، میرا مال میرا مال. تو نے جو کھا لیا وہ تیرا ہے، جو تو نے پہن کے پرانا کر دیا وہ تیرا ہے، باقی جو تو نے پیچھے چھوڑا ہے فلیل ورثہ، وہ تو پیچھے جو وارث ہے ان کا ہے. بندہ ویسے ہی کہتا میرا ہے. کہاں میرا ہے؟ ابھی یہ سانس بند ہوتے کس کا ہے؟ وہ میرا ہے، میرے ساتھ قبر میں جائے گا، مجھے کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ کخ بھی نہیں. جو کھا لیا جو پہن لیا وہی میرا ہے. اپنی زندگی میں بندہ خود جو کماتا ہے اس میں سے کتنا ایک کھا پی لیتا ہے، کتنا ایک پہن لیتا ہے. ہم اگر اندازہ لگائیں کہ اگر ہم 1000 روپے کماتے ہیں تو اس میں سے شاید 2 روپے بھی اپنے اوپر نہیں لگاتے، یا چلو بہت کوئی لگاتا ہوگا تو 100 روپے لگاتا ہو. 90 روپے تو وہ اپنے گھر والوں پر، بیوی بچوں پر، آس پڑوس پر، ماں باپ پر اور دوسروں پر لگاتا ہے. لیکن جہاں کسی نے بہت ہمت کر کے 100 روپے اپنے اوپر لگایا، حساب اس کو پورے 1000 روپے کا ہی دینا ہے، حساب اس کو 1000 روپے کا ہی دینا. والد محترم کے ایک بزرگ دوست تھے، وہ بھی فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بڑے کاروباری آدمی تھے. تو وہ ایک مرتبہ بیٹھے تھے، مجھے بات ان کی یاد آئی اور بڑی قیمتی بات ہے. انہوں نے کہا مولانا صاحب بات یہ ہے 1 روپے میں سے چونی بھی اپنے اوپر نہیں لگانی، جبکہ حساب پورے روپے کا دینا ہے. میں کوئی بیوقوف ہوں کہ چونی کے پیچھے پورے حساب روپے کا، حرام کا حساب اپنے ذمے لے کر جو ہے وہ قبر میں چلا جاؤں؟ یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات سوچنے کی. اس لیے حساب کتاب کو بندہ سوچے تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں. پھر بھی قیامت کو چاہے گا. آج دنیا میں جو 2 لقمے کے پیچھے مرتا ہے اور حق نہیں ادا کرتا، وہاں چاہے گا کہ دنیا اور اس جیسی اور بھی دگنا بھی ہو، میں سارا دے دوں اور میرا فدیہ قبول ہو جائے اور میری جہنم سے جان چھوٹ جائے. لیکن اس وقت انسان کے پاس نہ وہ ملکیت میں ہوگا، نہ یہ موقع میسر ہوگا. آج تو اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو خواہ کھجور کا ٹکڑا ہی دے کر. کھجور کا ٹکڑا بھی اگر خالص نیت سے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، یہ بھی جہنم کی آگ بجھانے کے قابل ہو جائے گا. لیکن قیامت کے دن نہیں ہوگا، قیامت کے دن وہاں کچھ نہیں ہوگا، نہ آدھا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا جس سے جہنم کی آگ بجھ سکے. اللہ ہمیں یہاں پر عمل کرنے کی توفیق دے. اولئک لہم سوء الحساب، یہ وہ لوگ ہیں جن کا برا حساب ہوگا. معلوم ہے حساب تو سب کا ہونا ہے، کسی کا حساب آسان ہونا ہے اور کسی کا برا ہونا، سوائے ان 70,000 لوگوں کے جن کے متعلق حدیث میں آیا کہ جنہوں نے بغیر حساب کتاب کے جنت میں جانا ہے، اور وہ اللہ کے بڑے مقرب بندے. اس کے علاوہ باقی سب کا حساب ہونا ہے.
اسی لیے حساب یسیر کا سوال ہے کہ اللہ آسان حساب، بس ایک دفعہ ایک پروسیس سے گزارنے والی بات، کیونکہ آپ نے فرمایا من نوقش الحساب فقد ہلک، جس سے حساب میں مناقشہ ہو گیا، اس کو کہا گیا یہ کیوں کیا ہے، وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا برا حساب ہونا ہے، ان کو وہاں کھڑے کر کے پوچھا جائے گا یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، بتاؤ، جواب دو۔ اور پتا ہے کہ جب سب کچھ سامنے موجود ہو، ایک مرتبہ جس سے یہ پوچھا جائے گا تو اس کو تو اگر مر سکتا ہوتا تو وہ پوچھنے پہ ہی مر جائے، اتنی گھبراہٹ ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، ان کا انجام جہنم ہے اور بڑا برا ٹھکانہ ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ بندہ تھوڑی سی دنیا کی خاطر جہنم کو خرید لے، والعیاذ باللہ بہت برا سودا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔